بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ہم ضد کرتے تھے اب صبر کرتے ہیں۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ وہ سلسلے و شوق و نسبت نہیں رہا، وہ دل نہیں رہا، وہ طبیعت نہیں رہی۔ ہنس تو رہے ہیں دنیا کے روبرو، لیکن ایک اداسی ہے جو حلق تک بھری ہوئی ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں ان رشتوں کو اپناتے ہیں جو ہمارے لیے مزید بے سکونی کا سبب بنتے ہیں۔ فرصت سے کریں گے تجھ سے حساب اے زندگی، الجھے ہوئے ہیں ہم ابھی خود کو سلجھانے میں۔ تین چیزیں ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھیں: اپنی کمزوری، اپنا اگلا قدم، اور اپنی خوشی کی وجہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو سکون کبھی نہیں دیتا۔ جو حقیقت میں ہو وہ خوابوں میں کہا تھا، جو زندگی سکھا رہی ہے وہ کتابوں میں کہاں تھا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے، تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہذا تعلق وہیں بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مخلص ہو کے آپ کے سامنے جھکے تو اسے جھکا ہوا سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ احساس کروا ہی دیتے ہیں کہ آپ اتنے بھی خاص نہیں ہو جتنا آپ سوچ رہے ہو۔ اپنی زندگی میں نے ہمیشہ سے ایک غلطی کی ہے، میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت بھاگو، لوگ تمہیں وہ کہانی نہیں بتائیں گے جس میں وہ خود غلط ہو۔
اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جہالت اگر دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا شخص ابو جہل نہ ہوتا۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو غلط تسلیم کر لینا بہتر ہے، کیونکہ صحیح ہو کر بھی خود صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دنیا والے چہرہ اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی خاص کیوں نہ ہو، ایک ٹائم آنے پر بدل ہی جاتا ہے۔ ہمیشہ وہی چھین لیتا ہے خوشی چہرے کی جس کو بتا دیا جائے بہت خاص ہو تم۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی ہوتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم آنسو پوچھ کر کہو گے، یا اللہ یہ تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے جو میں نے تم سے مانگ رکھا تھا۔ اپنی بیوی کو خوش رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے حق میں سب سے پہلے وہی گواہی دے گی۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اچھے نام سے پکارنا۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ اللہ کی قسم، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے
اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیز ہیں جو ہمیں مفت ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حسد کرنے سے کچھ روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ انسان تعجب کا قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور سراغ سے سانس لیتا ہے۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ بے شک عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا اور غصہ کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا اور اس کا قلہ کما کرتا ہے۔ علم کے سوا دوسری باتوں میں غور و فکر کرنا فضول ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔
دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے
تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ افضل عبادت پاک دامنی، حرام سے بچنا اور بری عادتوں پر قابو پانا ہے۔ مال و دولت نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب آتا ہے۔ صرف دو ہی لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی کی خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ پانچ چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، نگاہ میں خیال کی۔ تنہائی میں گناہ سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔
کسی کے ساتھ اپنے جذبات کو کبھی بھی گہرا نہ کریں، لوگ کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ لوگ مخلص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص کی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہزاروں ہاتھ بڑھے محبت کے لیے، دل مطمئن ہی نہ ہوا پہلے خسارے کی بات۔ زندگی میں کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے حالات ہو، وقت ہو، امید ہو یا پھر انسان۔ میں نے اپنا سمجھ کے راز بتائے تھے تمہیں، نہیں معلوم تھا کہ اپنوں کی بھی اپنے ہوتے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے، کیوں قبر، حشر، حساب کتاب مذاق ہے۔ شوق ہی نہیں رہا کہ اب خود کو ثابت کروں، جس نے جیسا سمجھا اب ویسے ہی ہیں ہم۔ مجھے کسی کے بدل جانے کا کوئی دکھ نہیں، بس کوئی ایسا تھا جس سے یہ امید نہیں تھی۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، صرف وہی دیکھتا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ انسان فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوا کرتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انہیں معاف کرنا سیکھیں۔ اداس تو بہت ہوئے لیکن کبھی ظاہر نہیں کیا ہم نے، ٹھیک ہوں بس انہی الفاظوں نے سنبھال رکھا ہے ہمیں۔ پریشان نہیں ہوں میں الحمدللہ، اگر اللہ نے چاہا تو سب حاصل ہوگا۔